کھولا نہیں کہاں چلا گیا وہ کہاں ہے؟ کوئی اور آدمی جا کے کھول دے یار، کون سا آسمان ہے، بٹن ہی کھولنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ ہاں وہی تو عجیب آدمی ہے. اس کو بھی پتا نہیں ہے کہاں سے کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے. کھلا چل رہا ہے، وہاں سے نہیں کھلا ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو پتہ نہیں کھولنا کہاں سے ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ادھر ادھر سے دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کھولنا کہاں ہے. وہ تو ڈھونڈ رہا ہے بیچارہ. یا وہاں سے سچ ہی لگایا ہوا، وہ کسی کو بلانے کے لیے جا رہا ہے. تم جا کے دیکھ لو، کھولو یار، وقت ضائع ہو رہا ہے، خام کا وقت ضائع ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے آتے ہیں، ٹیسٹ کریں، دیکھیں، چیک کریں. سے کھولے گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی کوئی آدمی سمجھتا ہو تو کھول کے دے دے اس کو. اوپر سے آن آف ہوگا، بس آن کریں گے، چل پڑے گا. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. کوئی آدمی نہیں ہے جو جانتا ہو اس کو کھولنا جانتا ہو. اس کو ہلاؤ اور اوپر بٹن اوپر ہوتا ہے، اس کو کھولیں. وہ نیچے سے پتہ نہیں کیا کھولتے ہیں.
دوسرا لینے گیا ہوگا کہ کوئی ہوگا تو دے گا نا اس کو. دفتر چلے گئے وہ تو گئے دفتر, لیکن جمعہ سے جا رہے ہیں دفتر کوئی بیٹھے کوئی نہیں بیٹھا. کوئی آدمی جو ہے چلاون جانتا ہوئے, گل تو صرف ہے کہ چلاون جانتا ہوئے. لا حول ولا قوة. بس قریب قریب ہو جائے, آہستہ آہستہ کرتے ہیں. موضوع الدرس فی احوال السعداء سورۃ الملک تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سورۃ الملک کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا تبارک الذی بیدہ الملک. بڑی باعظمت وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے. وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی
اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ موت بھی ایک چیز ہے، اگر چیز نہ ہو تو پیدا کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان کریں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کر کے اللہ کے دربار میں آیا۔ ایکم احسن عملا کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، احسن عملا کا معنی اخلص عملا، کس کا عمل جو ہے وہ خالص اللہ تعالی کے لیے ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا احسن عملا کا معنی اصوب عملا، کس کا عمل جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ان یکون خالصا و ان یکون ثوابا، ایک تو عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور عمل جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں خالص اللہ کے لیے ہو، اگر کعبے سے ہٹ جائیں تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم امتحان کریں گے اپنے بندوں کا، ان میں کون ہے جو خالص عمل کر کے میری دربار میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، عزیز مانا غالب، اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر پہ غالب ہے، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، لا غالب الا هو۔ اور اسی طرح فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ غالب ہے، اپنے اعداء سے انتقام لینے پہ بھی غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور غفور کہتے ہیں بخشنے والا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ سے معافی مانگنے والوں کو بخشنے والے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آ کے پہلے کیوں نہیں چیک کر لیتے بھائی؟ یہ بھی تو نہیں چل رہا نا۔ ہاں جی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات پاک جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے، طباقن اے طبقن بعد طبقن، ایک دوسرے کے اوپر اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اور یاد رکھو ہر آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی زمین سے پہلا آسمان 500 سال، اسی طرح 7 آسمان، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جیسے آسمان ہم نے 7 پیدا فرمائے، زمینیں بھی 7 پیدا فرمائی ہیں، تو آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ طواف کے چکر بھی 7 ہیں، اللہ کی شان دیکھیں کہ صفا مروہ دوڑنے کے چکر جو ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ اور اسی طرح جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو 7 اعضاء، وہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، یعنی 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور پیشانی اور ناک پہ سجدہ کرتا ہے۔ تو اگر کسی ایک عضو پہ سجدہ نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 7 چیزوں پہ ایمان ہوگا تو اللہ جہنم کے 7 دروازوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ فرماتے ہیں بندے تمہیں میری پیدا کردہ چیزوں میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا کہ کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو جائے، کوئی زیادہ، کوئی کم ہو جائے، ہر چیز جو ہے اپنی مقدار پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو اپنے انداز سے بنایا ہے، ہر آسمان اپنے مقام پہ ہے، اس میں کوئی زیادتی، کوئی نقصان نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دعوت دیتی ہیں، فرمایا ثم ارجع البصر هل ترى من فطور،
ثم ارجع فرجع البصر هل ترى من فطور، اپنی نظروں کو بار بار ڈالو آسمان پہ، کیا تمہیں آسمان پہ کوئی کمی، کوئی سوراخ، کوئی چیز نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتين، کرتين مانا کئی دفعہ بار بار لوٹاؤ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، وہ نظریں دیکھ دیکھ کے تھک ہار کے ذلیل ہو کے لوٹ آئیں گی، لیکن کوئی اللہ کی چیز میں نقصان نہیں پیدا کر سکتا، کوئی عیب نہیں نکال سکتا، کوئی اس میں نقص نہیں پیدا کر سکتا ہے. کہ آج دیکھیں ہزاروں سال گزر گئے، آسمان اپنے مقام پہ قائم ہے، زمینیں اپنے مقام پہ قائم ہیں، اللہ کے نظام کے اندر کوئی ذرے کے برابر بھی اختلاف نہیں ہے. اس لیے فرماتی ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اور فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے، زینت بخشی ہے. اللہ نے آسمانوں میں یاد رکھیں بروج بھی بنائے ہیں، اللہ نے آسمانوں پہ سورج اور چاند بھی بنائے ہیں، جیسے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا شمسا، اللہ نے سورج پیدا، اور اللہ تبارک و تعالی نے چاند بھی پیدا فرمایا، ستارے بھی پیدا فرمائے. یہاں مصابیح سے مراد ستارے ہیں، ویسے مصباح جو ہے وہ دیے کو کہتے ہیں، جیسے دیے تھوڑے تھوڑے ہوں نا تو دور سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان کے ستارے ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اللہ نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے. اور زینت کے علاوہ وجعلناها رجوما للشیاطین، اور اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین جو جنات ہیں وہ جاتے تھے آسمانوں کے قریب اور وہاں ملائکہ کی باتیں سنتے تھے، اور سننے کے بعد آ کر اپنے کاہن، اپنے احبار، اپنے نجومیوں کے کانوں میں ڈالتے تھے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور پھر وہ ساتھ جھوٹ ملا لیتے تھے. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے جب دور آیا بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ پہرے لگا دیے. اس لیے دوسری جگہ تھا انا کنا مقاعد للسمع، ہم نے اوپر سننے کے لیے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی. فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا، اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارے ٹوٹ کے لگتے ہیں جو ہمیں جلا ڈالتے ہیں. اسی طرح تیسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ جنات کوشش کرتے ہیں کہ کوئی فرشتوں کی کلام میں سے کچھ مل جائے، الا من خطف الخطفة واتبعه شهاب ثاقب، لیکن ہم نے حکم دے رکھا ہے کہ ستاروں کو جو ہی شیطان قریب آئے تو لگتے ہیں، لیکن یاد رکھو ستارے ٹوٹ کے نہیں لگتے، ستاروں کے ساتھ جو ہے دخانی نظام ہے، ستاروں کے ساتھ جو ہے اللہ پاک نے ایک ناری نظام رکھا ہے، وہ ٹوٹ کے لگتا ہے، ان کو جلا ڈالتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب آسمانوں پہ پہرے لگ گئے تو اب سارے شیطان ناکام ہو کے اپنے ابلیس کے پاس آئے کہ بھئی اب تو ہم اوپر نہیں جا سکتے، ہم تو مجبور ہو گئے، کوئی بات نہیں سن سکتے ہیں. کہ سارا ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی سخت پابند. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ زمین میں پھیل جاؤ، پتہ کرو، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات ہو گئی ہے. کہ آخری اتنا سختی کیوں ہوگی؟ انا لا ندری شر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے ایسا کیوں انتظام کر دیا ہے، کیا دنیا کی بربادی کا وقت آ گیا یا دنیا کے لیے کوئی بہتری کا وقت آ گیا؟ تم دوڑ جاؤ پوری دنیا میں. تو یہاں سے یاد رکھو کہ جنات کو بھی علم غیب نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا عقیدہ ہوتا ہے فلاں پیر کے جن تابع ہیں، وہ جناب غیب کی خبریں لے آتے. جنات کو خود غیب نہیں ہوتا تو خبریں کہاں سے لے آئیں گے؟ ان کو تو خود پتہ نہیں ہوتا کہ غیب کیا چیز ہے. حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے عرصے پہ کھڑے تھے، عبادت کر رہے تھے، نماز میں کھڑے تھے، اللہ نے روح قبض کر لی اور وہی پیغمبر کھڑے رہے. 100 سال تک پیغمبر کھڑے ہیں. جنات آگے دیکھتی ہیں سلیمان نماز پڑھ رہے، انہوں نے کہا ہاں آئیں گے ماریں گے، بھی کام کرو کام کرو شبس، چونکہ بیت المقدس بن رہا تھا اور جنات بنا رہے تھے.
100 سال کے بعد اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ حضرت سلیمان کے آسے کو نیچے سے ذرا کھا لو. جب نیچے سے کھایا کمزور ہو گیا تو حضرت گر گئے. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فلما خر تبینہ الجن، اب جنوں کو پتہ لگا ابھی سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے. انہوں نے کہا یار ان کو تو فوت ہوئے بھی بڑی مدت ہو گئی، اب مدت کا کیسے اندازہ لگائیں؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک لکڑی ہے، مثلا یہ 3 انچ یا 2 انچ دیمک نے کھایا ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ دیمک جو ہے وہ 1 مہینے میں کتنا کھا جاتی ہے. اس سے حساب لگائے گا تو 100 سال گزر گیا ہے، وہ تو 1 سال گزر گیا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلما خر تبین الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو پھر کیوں پتھر اٹھاتے رہتے؟ تو جنات کو بھی کوئی غیب نہیں ہوتا، یاد رکھو. اس لیے ابلیس نے کہا بھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ واقعہ کیا ہو گیا. اس نے کہا زمین میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو. خدا کی قدرت ہے کہ جنات کی جماعت جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے، اور میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا جو ہے مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں حضور صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں. تو جنات نے جب سنت کرو کہ دوڑ کے آؤ اور چپ کرو. فلما حضروا قالوا انصتوا، چپ کرو سنو کیا ہے. جب حضور پاک نے قرآن ختم کیا تو ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی دولت ڈال دی، سارے مسلمان ہو کے لوٹے، اپنی قوم کو بھی جا کے دعوت دی. یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. اے ہماری قوم، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سنا ہے پھر قرآن، معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے، اس کی بات مان لو اور کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤ. یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، حالانکہ حضور کے زمانے کے قریب تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، چونکہ حضور کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 1200 سال کا فاصلہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کتاب سنی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سنی تھی. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اصل میں جامع کتاب جو ہے وہ تورات ہے، انجیل جو ہے وہ اتنا جامع کتاب نہیں ہے. اس کے اندر وہی تورات کے احکام ہیں، مناجات ہیں، منادات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ندا کے طریقے ہیں. اصل کتاب جو ہے وہ تورات ہے. اس لیے جنات نے تورات کا حوالہ دیا. اب اور یاد رکھیں جنات جو ہے نا ان کی عمر بھی بڑی لمبی ہوتی ہے، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال. ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، آپ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں. مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے. دور سے ایک آدمی آ رہا تھا. سرکار دو جہاں نے جب دیکھا تو ساتھیوں سے فرمایا ہذہ مشیۃ الجن، یہ جو بندہ آ رہا ہے نا معلوم ہوتا ہے یہ جن ہے، اس کی چال جنوں والی ہے. صحابہ خاموش ہے. تھوڑی دیر گزری تو آیا، اس نے سلام کیا. اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ من انت، کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں جنات میں سے ہوں، جن ہوں. آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں اسلام کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ بھی پڑھائیں اور مجھے اللہ کا قرآن بھی سنائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور قرآن سنایا. تو جب قرآن سنایا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تورات کی کتاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے خود سنی ہے، اور آج میں قرآن جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے سن رہا ہوں. تو یعنی اتنی لمبی عمر ہوتی تھی، 1200 سال. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1050 سال ہے. اچھا یہ اکثر ہمارے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے. قرآن میں آتا ہے لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، کہ حضرت نوح علیہ السلام رہے 1000 کم 50
یعنی 950 سال. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عمر 950 سال ہے. یہ غلط بات ہے. 950 سال مدت دعوت ہے. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے اور قوم کے غرق ہونے کے بعد آپ 60 سال زندہ رہے ہیں. تو آپ کی عمر مبارک تو 1050 سال ہے. 950 سال تک قوم کو دعوت دی, توحید کا درس دیا, لیکن قوم نہ مانی. قوم ایسی بدبخت تھی کہ جتنا جتنا توحید کے لیے بلاتے تھے اتنا ہی بھاگ جاتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کر دیا ہے. تو اب وہ جنات جب آئے انہوں نے چلتے چلتے, اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے, یہ یاد رکھیں یہ کتب متقدمہ کی روایات ہیں, یعنی سابقہ کتابیں جو ہے, اسرائیل کی کتابیں جو ہے, اسرائیلی روایات, ان کا اعتبار نہیں ہوتا. لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن حدیث کے مخالف نہ ہو لے لو, اگر قرآن حدیث کے مخالف ہیں چھوڑ دو, یا مجرد معلومات ہیں تو وہ بھی لے لو, کوئی بات نہیں ہے. ورنہ جو لوگ تورات بدل ڈالیں ان کی روایتوں کا کیا اعتبار ہے؟ بھئی جن لوگوں نے اللہ کی کتاب بدل ڈالی ہو ان کی زبان پہ کوئی اعتبار ہے؟ اچھا چلو ایک چھوٹا سا مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ جو ذاکر ہیں اور ان کے مجالس پڑھنے والے ہیں, جو محرم میں مجلسیں پڑھتے ہیں اور شہادت حسین بیان کرتے ہیں, ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں. اچھا, شہادت حسین پہ ماشاءاللہ کتابیں لکھی ہیں. یاد رکھو ہمیں شہادت حسین کا انکار نہیں ہے. حسنین کریمین تو شہزادے ہیں جنت کے. حسنین کریمین تو آنکھوں کا نور ہے محمد مصطفیٰ کا. حسنین نورین تو اتنے لاڈلے ہیں جن کو مدنی اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے. حسنین کریمین تو اتنے پیارے ہیں کہ جن کو حضور سینے سے لگاتے سونگھتے تھے. فرمایا ریحانہ تایا, اللہ نے میرے لیے خوشبو کے یہ 2 پھول بنائے ہیں. ان کے مقام کا انکار نہیں, ان کی مظلومیت کا انکار نہیں, ان کی شہادت کا انکار نہیں, ان کے مرتبے کا انکار نہیں. بات سمجھا کریں. بات یہ ہے کہ یہ جو سارے قصے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین جب قرب و بلا میں پہنچے اور جناب پانی بند ہو گیا, پھر عباس علمبردار گیا, پھر علی اکبر گیا, پھر علی اصغر گیا, پھر سارے شہید ہوتے گئے, پھر آخر میں سیدنا حسین مقابلے پہ آئے, ادھر سے شمر دل جوشن مقابلے پہ آئے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا, اور انہوں نے حضرت کو وہیں سجدے کی حالت میں شہید کیا. پھر آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ لٹکا دیا. یہ سارے جو قصہ ہے یہ بتلایا کس نے ہے؟ ٹھنڈے دل سے دیکھیں نا, حضرت حسین کے جو اہل و عیال ہیں وہ تو اہل بیت رسول ہیں, وہ تو پردے میں ہیں. حضرت زین العابدین ہیں وہ بیمار ہیں, اسی لیے تو وہ بچ گئے, شہید نہیں ہوئے, کہ وہ مقابلے پہ نہیں گئے, بیمار تھے. اب جو لوگ سامنے کھڑے ہیں حضرت حسین کے تو ساری جماعت شہید ہو گئی, ادھر جو کھڑے ہیں وہ ساری یزیدی فوج ہے کہ نہیں؟ تو یزید کی فوج کی روایات پہ اعتبار ہے آپ کو؟ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہو ان کی روایت بھی کبھی سچی ہو سکتی ہے. اچھا, ان کی سچی نہیں ہے, ہمارا کوئی ہے نہیں, تو یہ سارے قصے کہاں سے آ گئے؟ تو اس لیے ایک مصیبت ہے لوگوں کی کہ جو بات بنا دی جائے نا وہ بس پھر لوگوں کے دماغ میں چڑھ جاتی ہے, اور جو جو عرصہ گزرتا جاتا ہے وہ پکی ہوتی جاتی ہے. اب آپ تجربہ کر لیں کہ ہمارا پکا سنی جو ہے نا جی, اصلاً نسلاً سنی, وہ بھی کہے گا حضرت حسین علیہ السلام. کبھی حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نے کہا, کبھی حضرت عمر کو علیہ السلام نے کہا, کبھی حضرت عثمان کو علیہ السلام نے کہا. علیہ السلام تو پیغمبر کے لیے ہوتا ہے,
صحابی کے لیے تو رضی اللہ عنہ ہے، رحمت اللہ علیہ اللہ کے اولیاء کے لیے ہوتا ہے، اور درود پاک جو ہے وہ میرے مدنی مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن وہ چونکہ انہوں نے زبانوں پہ ہمارے چڑھا دیا ہے یہ لفظ، لہذا ہر سنی بھی کہے گا حضرت حسین علیہ السلام۔ اچھا، پھر ان کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہیں حسن علیہ السلام، ورنہ حضرت حسن حسین کے بھائی نہیں ہیں، وہ حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان نے سلو کر لی تھی نا حضرت معاویہ سے، ان کو تکلیف ہے، اس کا نام نہیں لیتے۔ ان کی کبھی انہوں نے ماشاءاللہ نہ کوئی جلوس نکالا ہے، نہ ان کا کبھی ڈے منایا ہے، نہ ان کی شہادت پہ کبھی ماتم کیا ہے، صرف حسین۔ بھائی حضرت حسن بھی تو شہید ہوئے ہیں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، سیدنا حمزہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، سیدنا جعفر بھی تو شہید ہوئے ہیں، سرکار دو جہاں کے قریبی جو بہت زیادہ جان نثار ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے تو کبھی ماتم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری قوم اتنا سیدھی سادی ہے، جو رواج ڈال دو نا وہ دین بن جاتا ہے، پھر تحقیق بھی نہیں کرتے کہ صحیح بات کیا ہے، جو آگے اب ٹھیک ہے سب کہتے چلے جائیں گے، پوچھیں گے نہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور پاک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بلال آج تم نے اذان نہیں کہنی۔ یہ بڑا مشہور قصہ ہے ماشاءاللہ، مولوی بڑا جھوم جھوم کے ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں اسٹیجوں پر کہ جی حضرت بلال کو اللہ کے نبی نے روک دیا۔ وجہ کیا تھی کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ شین کا حرف ادا نہیں کر سکتے تھے، اشہد اللہ الہ کے بجائے وہ کہتے تھے اشہد اللہ الہ۔ کہ جیسے دیکھیں نا ایران کے لوگ اللہ اکبر نہیں کہیں گے اللہ اکبر، ہر ملک میں ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے بعد مہاجر بھائی ہیں، میرا بھی ایک شاگرد تھا، اس کو میں نے زور لگا لیا، وہ میں کہوں وذرنی والمکذب، وہ کہ استاد جی وجرنی والمکذبین، میں جتنا محنت کر سکتا تھا اس کی زبان نہیں بدلی، عادت ہے۔ انہوں نے کہا جی حضرت بلال کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضور کو شکایت ہوئی کہ وہ تو لفظ ہی صحیح نہیں کہتے، آپ نے مؤذن بنایا ہوا ہے۔ حضور نے روک دیا۔ اب حضور رات کو تہجد پڑھ کے کبھی سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر پڑھتے تھے، پھر اٹھتے تھے۔ اب حضور عبادت فرما رہے ہیں اور سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، رات گزرتی ہی نہیں۔ تو آخر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے سلام عرض کیا اور کہا کہ میرے مدنی آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا میں سورج بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ اب یہ 100% جھوٹا قصہ ہے، سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 101% جھوٹ ہے، لیکن دیکھا کیسے جھوٹ میں مزہ ہے نا جی، لذت ہوتی ہے نا جھوٹ میں۔ سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بلال کے لیے سورج رک گیا، ماشاء نبی پاک کے لیے نہیں رکا، ان کی نماز قضا ہو گئی، حضور کی نماز قضا ہو گئی فجر کی، آپ کے لیے تو سورج نہیں رکا، بلال کے لیے۔ اچھا، پھر اتنے بڑا جھوٹ ہے کہ حضرت بلال جو ہیں، یہ یاد رکھو بلال کون ہے؟ بلال حبشی۔ کون ہے؟ بلال از حبش صہیب از روم۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ بلال کہاں سے آیا؟ حبش، اس کا ملک کون سا تھا؟ حبشہ۔ تو حبشہ جس کے ملک میں شین ہے اس کو شین نہیں آتا تھا، عقل کی بول تو تھا ہی حبشی، وہ تو حبش کا رہنے والا تھا، اس کو کیسے شین نہیں آتا تھا؟ پھر جھوٹ ہے، بن گیا ہے، چل رہا ہے۔
اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں رواج ہے میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی. یہ کیا ہے؟ عید میلاد. میلاد مانا یعنی پیدائش. یہ ٹھیک ہے، مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ باقاعدہ چندے، اجلاس، جلوس، اشتہار سب لگتے ہیں. عید میلاد. میلاد مانا آپ کی پیدائش کی عید، آپ کی پیدائش کی خوشی میں یعنی عید منا رہے ہیں ہم. جس کو آپ کیا کہیں گے، جیسے ہر لوگ بات جو ہے نا اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں. ایک سال گزر گیا پھر پیدائش کی خوشی میں سالگرہ، یہ بھی تو اس کو سالگرہ کہا جائے. لیکن جب بچہ فوت ہو جائے پھر بھی کبھی سالگرہ منائی ہے ہم نے؟ ہاں جی نہیں، ٹھنڈی دل سے بات ہے. بھائی ایک آدمی کا لڑکا ہے، وہ ہر سال سالگرہ مناتا ہے. لڑکا فوت ہو گیا، اب سالگرہ منائے گا؟ اب تو چلو زیادہ سے زیادہ موت کے بعد برسی منائی جاتی ہے، لیکن سالگرہ تو حضور کی وفات کے بعد پھر عید منانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو وفات منائی جائے. میلاد منانے کا کیا مطلب ہوا؟ حضور کی تو وفات ہو گئی اور آپ کی وفات یا آپ کی موت کا منکر تو کافر ہے. ہر نبی پہ موت آئی ہے. اللہ نے فرمایا قد خلت من قبلہم امم، کتنی امتیں گزر چکی ہیں. اور آپ نے فرمایا میرے مدنی آپ سے پہلے ہم نے کتنے رسول بھیجے ہیں. قد خلت من قبلہم رسل افئن مات او قتل، کیا آپ پہ موت آ جائے یا شہید ہو جائے تم دین چھوڑ دو گے؟ اور حضور دعا مانگ رہے اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہ سکرات موت میں میری مدد فرما، آسان فرما. یعنی آپ خود اندازہ فرمائیں میرے عزیز. اچھا جب وفات ہو گئی تو اب عید میلاد منانے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن نہیں، ایک رواج ہے، پڑ گیا بس ٹھیک ہے، ہر آدمی منا رہا ہے. چلو بھائی زیادہ سے زیادہ حضور پاک کی وفات کا غم کرو. لیکن جو ایک عادت بن جاتی ہے نا وہ نہیں بگڑتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیاطین ہیں یا جن ہیں یا فرشتے ہیں، کوئی علم غیب نہیں جانتا. عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی شان ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، آپ نے سنا ہوگا حضرت خواجہ غلام فرید ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خاندان قریجہ سے، چاچڑا کوٹ مٹھن اس علاقے سے، بہت بڑے پیر تھے. ان سے جا کے کسی نے سوال کیا کہ حضرت انبیاء اور اولیاء جو ہیں ان کو بھی علم غیب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علم غیب خاصہ خدا است وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ. علم غیب اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، وہ کسی دوسرے میں ہو ہی نہیں سکتا. اللہ غیب کی خبر دے دیتے ہیں، اللہ غیب کی اطلاع کر دیتے ہیں. علم غیب تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جتنا اطلاع کر دیں جتنا نہ کریں کوئی پتہ نہیں. اچھا اسی طرح آتا ہے متقدمہ روایات میں، ابلیس نے کہا کہ ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور معلوم کرو. تو جب جنوں نے رپورٹ دی کہ سرزمین حجاز میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا پھر معلوم ہوتا ہے یہ سارا انتظام اللہ نے ان کے لیے کر دیا، پیرے لگ گئے، اب ہم نہیں باتیں چرا سکتے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے جنت بھی پیدا فرما دی ہے اور جہنم بھی پیدا فرما دی ہے.
جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کافروں کے لیے عذاب جہنم ہے اور کیا بری جگہ ہے ان کے لیے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا. جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آواز سنیں گے وہی تفور, اور جہنم کی آگ جو ہے وہ ابل رہی ہوگی, بھڑک رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ غصے میں آگ پھٹ جائے. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا. جب کافروں کی جماعت کو جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ کے فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا, پیغمبر نہیں آئے تمہارے پاس؟ پیغمبروں کے بعد ان کے علماء وارث جو ہیں وہ نہیں آئے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر, وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے. فکذبنا, ہم نے ان کی تکذیب کی, ہم نے ان کو جھٹلایا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, ہم نے کہا اللہ نے آپ لوگوں پہ کچھ بھی نہیں اتارا ہے. اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ, تم لوگ تو بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. اب جب جہنم کی آگ دیکھ لیں گے, جب جہنم کا ماحول سامنے ہوگا, قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ, اب کہیں گے کاش ہم نے انبیاء کی بات سنی ہوتی اور اس پہ عمل کیا ہوتا. أَوْ نَعْقِلُ, یا کم از کم ہم خود غور کرتے, فکر کرتے اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھتے. ما كنا فی اصحاب السعیر, آج ہم جہنم میں نہ پڑے ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اب اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا. فسحقا لاصحاب السعیر, اللہ نے فرمایا ہلاکت اور بودھ ہونے کے لیے جو جہنمی ہیں. آگے فرماتے ان الذین یخشون ربہم بالغیب, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, نافرمانی سے بچتے ہیں, بے حیائی سے بچتے ہیں. لہم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا. واسروا قولکم او اجہروا بہ, اللہ نے فرمایا چاہے تم چپکے سے بات کرو یا زور سے بات کرو. واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور, اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمہارے دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں. الا یعلم من خلق, کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, وہ تو بہت بڑی باریک بین ذات ہے اور جاننے والی ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا, وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے کہ زمین پہ رہائش رکھو, کاشت کرو, ہل چلاؤ, فائدہ اٹھاؤ, گھر بناؤ. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, اور زمین کے کناروں میں اور رستوں میں چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سے نعمتیں پیدا فرمائے اس سے فائدہ اٹھائیں. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, پھر تم نے اٹھ کے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں, اور دعا کریں کہ جتنے بیمار ہیں, جن لوگوں نے خط لکھا ہے, فون کیے ہیں, کہا ہے, اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے مرضى پہ رحمت فرما دے, شفا کاملہ عطا فرما دے. اور ہمارے لیے ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کے لیے جب آخری گھڑی آئے تو زبان پہ جاری کر دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول. اینک ہے کسی کے پاس؟ مجھے اینک بھول گئی آج. کوئی اینک دے دو, کوئی ہو, کوئی اینک. کہتے جی کہ یاد رکھیں کہ عمرہ یا حج جو ہے نا جی, اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب آدمی حج پہ ہوتا ہے, میدان عرفات میں ہوتا ہے, اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ سب گناہ میں نے ان کے معاف کر دیے ہیں. مسجد الحرام میں یعنی پورے مکہ میں, یاد رکھو اللہ نے لفظ مسجد الحرام ہے لیکن سارے مکے پہ ہے. مسجد الحرام سے یہ عمارت مراد نہیں ہے. مسجد الحرام کیسے انما المشرکون نجس, مشرک پلید ہیں, فلا یقربوا المسجد الحرام. اس کا معنی یہ تو نہیں کہ دروازے پہ کھڑے رہیں, معنی حد حرم سے آگے نہیں آ سکتے.
تو سارا حرم مسجد الحرام ہے، وہاں ایک اکیلے نماز پڑھو تو 1 لاکھ ملتا ہے، اگر محلے کی مسجد میں پڑھو گے تو 25 لاکھ ملتا ہے، اور اگر اللہ کے گھر میں پڑھو گے تو 27 لاکھ تک زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور مسجد نبوی میں، سارے حرم میں نہیں، وہاں صرف مسجد نبوی میں 2 روایات ہیں، ایک روایت میں 50,000 نماز کا ثواب ہے اور ایک میں 1,000 نماز کا ثواب ہے۔ بہرحال صحیح روایت جو ہے، قوی جو ہے، وہ 1,000 والی ہے کہ آپ نے فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز 500 کے برابر، میری مسجد میں ایک نماز 1,000 کے برابر، اور مسجد الحرام میں 1 لاکھ کے برابر ہے۔ کہتے جی کہ یہ حقیقت ہے کہ حجر اسود کا رنگ جو ہے وہ سبحان، یہ بالکل حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جب حجر اسود کو جنت سے بھیجا گیا تو یہ بالکل روشن تھا، بالکل سفید تھا، لیکن سبدت ہو خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹے کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ کہتے جی کہ حضور پاک کی نماز جنازہ کس نے، تم اپنے جنازے کی فکر کرو، تمہیں حضور کے جنازے کا کیا خوف ہے؟ اچھا، جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کی غلطیاں معاف کرتے، نبی تو معصوم ہے، کون دعا کرے؟ اللہ کے نبی تو پاک ہیں، اسی لیے جو کتابوں میں ہے نا نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مانا یہ جو عام جنازہ تم پڑھتے ہو، ورنہ یہ مانا نہیں کہ حضور کا جنازہ نہیں پڑھا، 10 15 صحابی حجرے میں جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ ان کو اصل میں نے بتایا تھا نا، یہ وہی ذاکروں نے دماغ میں ڈالا ہوا ہے، اور جی صحابہ نے تو حضور کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، تو حضرت علی کہاں گئے تھے مشکل کشا؟ نہیں، جنازے کی ذمہ داری رشتہ داروں پہ ہوتی ہے، دوسروں پہ ہوتی ہے، تو سب سے قریبی رشتہ دار تو حضرت علی تھے، حضرت فضل تھے، حضرت عباس، وہ کہاں گئے تھے؟ خدا کا خوف کرو، ابو بکر عمر بھی الزام دو گے تو پھر علی بھی نہیں بچ سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مخصوص جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ نہیں پڑھا گیا، کیونکہ سرکار دو جہاں معصوم ہے، آپ کے لیے کیا کہیں ہم کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے؟ نعوذ باللہ، حضور کی ذات کوئی گناہ کرنے والی ہے؟ وہ تو صحابہ اندر جاتے تھے اور درود شریف پڑھ کے آ جاتے۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ واجب ہے۔ زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، اور پانی نہ ملے یہ تو مسئلہ ہے کہ جب اور پانی موجود ہے تو ہم کیوں ضائع کریں؟ خطبے کے دوران میں بالکل بولنے کا بھی حکم نہیں ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی، حتیٰ کہ امام حضور کا نام لے دل میں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زبان سے نہیں۔ امام دعا مانگے تو زبان سے نہ کہیں آمین آمین آمین، بالکل دل میں کہیں۔ مجھے کسی نے 1,000 روپے دیے تھے کہ کبوتروں کو دانہ ڈالیں، بالکل ڈالیں، آپ اور کسی کام میں نہیں لگا سکتے، تو پیسہ اس دوسرے کا ہے، تمہارا تھوڑا ہے، لیکن ایسی جگہ دانے ڈالیں جہاں لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے، جگہ دیکھیں، کسی پہاڑ پہ ڈال دیں یا ایسی جگہ سڑک سے ہٹ کے ڈال دیں جہاں لوگ اوپر نہ چلیں، بے ادبی نہ ہو اللہ کے رزق کی۔ اگر عصر کے بعد ہم طواف کریں تو افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھی جائیں، لیکن کوئی مجبوری ہے پڑھ کے جا بھی سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ مجھے نماز میں بھی وسوسے آتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ایک بری بات نہیں ہے۔
حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی عالم نے پوچھا تھا کہ حضرت ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں ہمارے دلوں میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں یہ وسوسہ گندے گندے وسوسے بھی آتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ دیکھو، ایک مکان ہے، 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں ہیرے جواہر موتی زیورات سونا، ایک کمرہ خالی ہے، تو چور کہاں ڈاکہ مارے گا؟ انہوں نے کہا جی جہاں سونا چاندی پڑا ہے خالی کمرے کو، انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ بھی تو وہی ڈاکہ مارتا ہے۔ لیکن اللہ کی بھی رحمت دیکھیں کہ جتنے وسوسے ہیں اللہ نے معاف کر دیا، آنے دو وسوسے، خود نہ لاؤ، یاد رکھو آتے ہیں کوئی منع نہیں، یہ نہیں کہ خود سوچ کے لے آؤ۔ میں نے پاکستان سے احرام باندھا، جتنے میں آنے کے بعد میں نے شیمپو سے ہاتھ بھی اور پاؤں بھی دھوئے، ہاں جی بڑے میلے ہو گئے ہوں گے نا، اب جناب ایک بکری دم دے دیں انشاءاللہ آئندہ کبھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پاؤں دھونے کی۔ جب 400 نکلے گا نا جی اور 24 سے ضرب دو گے پھر مجال ہے قیامت تک مسئلہ بھولے۔ اللہ نے دم ایسے تو نہیں رکھی، اسی لیے رکھی ہے کہ حاجی کا دم نکل جاتا ہے۔ کہتے جی کہ یزید کون ہے؟ حضرت حسین کا رشتہ دار ہے۔ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے نا، اور حضرت معاویہ محمد مصطفیٰ کے سالہ ہیں، ان کی بہن جو ہے حضور کی بیوی ہے، وہ تو رشتہ دار ہیں۔ کہتے جی کہ ایک مولوی ہے جو تقریریں کرتے ہیں اور تبلیغی جماعت کے خلاف بہت زور سے تقریریں کرتے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت۔ اس مولوی سے منت کرو، ان کو کہو اس جماعت کے ساتھ مہربانی کر کے 7 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے چلے جاؤ، ان میں جو غلطی نظر آئے ان کو سمجھاؤ، اور پھر یہ دیکھو کہ پوری دنیا میں یہ جماعت کام کر رہی ہے، تو جو بندہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو یہ نمازی بناتے ہیں یا ڈاکو بناتے ہیں یا مشرک بناتے ہیں یا قبروں پہ سجدے کرواتے ہیں۔ اگر تعریف نہ کر سکو تو گلہ بھی نہ کیا کرو اللہ والوں کا۔ کہتے ہیں جی کہ جمعہ کے دن بہت ساری مسجدوں میں 11:30 بجے اذان ہو جاتی ہے، وہ اعلان کے لیے ہے، وہ اصل اذان وہ ہے جب دوسری ہوگی۔ رکن یمانی بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں ہاتھ لگانے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رشتہ داروں کے لیے عمرہ طواف کریں، بالکل کریں۔ احرام کی حالات میں اگر احرام اتار کے غسل کیا کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک نے عرفات میں غسل کیا، مینا میں غسل کیا۔ اگر آپ نے تہجد میں اٹھنا ہے، افضل یہ ہے کہ وتر تہجد کے ساتھ پڑھے۔ اگر اٹھنے میں شک ہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جائز ہے، نہ اٹھائیں جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے باقاعدہ، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی بھیج دوں۔ یہ اللہ نے ہمیں سرکاری کشکول دیا ہوا ہے نا، فقیر کشکول لے کے پھرتے ہیں نا، یہ اللہ نے ہمیں سرکاری کشکول دیا، مانگو تاکہ اللہ رحمت ڈالیں۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے عصر کی نماز پڑھ کے نکلا، اب اس نے میقات پہ احرام باندھنا ہے، نماز نہیں پڑھے گا، صرف نیت کر لے گا لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، عصر کے بعد نماز ہی نہیں۔ یہ عید میلاد النبی کی جو ہے عید کہاں سے آئی ہے؟
یہ حضور پاک کے زمانے کے 600 سال بعد ایک مظفر الدین بادشاہ تھا، اس نے یہ بدعت نکالی تھی۔ ہر دفعہ عمرہ کریں تو اس طرح پھروانا پڑے گا، حلق لازمی ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر دو آدمی انہیں عمرے کا احرام باندھا ہے، دونوں طواف صفا کر چکے ہیں، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ مسجد میں جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں تو پورا مکہ مسجد الحرام ہے، تو کہاں لے جائیں جنازہ؟ جب جنازہ آئے تو عرفات جاتے رہیں پڑھنے کے لیے، یہاں تو حل ہی کوئی نہیں نا۔ اگر دو طواف کرے بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ امام جب کہے اللہ اکبر تو آپ بھی وہی کہیں اذا کبر فکبروا اللہ اکبر۔ حرم کے حدود میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ اگر ایک آدمی وکیل ہے، وہ فیس لیتا ہے، اگر وہ یہ نہیں کہ بے گناہ کو مجرم بنا دے اور مجرم کو بے گناہ، پھر حرام ہے۔ اگر وہ صحیح کیس لڑتا ہے بالکل حلال ہے۔ میں شادی کے 10 سال گزر گئے ہیں، ہم دونوں کے خیالات نہیں ملتے ہیں، طلاق دے جب 10 سال گزر گئے باقی بھی گزار دو، اللہ رحم کریں گے۔ میں نے بیوی کے نام سب کچھ کر دیا ہے، اب کہتی ہے کہ تم دوسری شادی کرو گے تو میں زہر کھا لوں گی، تم اس کے نام نہ کرتے تو کبھی نہ کہتی۔ تم کہو زہر نہ کھاؤ، جو میں نے تمہارے نام کیا واپس میرے نام کر دو، پتہ لگ جائے گا تمہیں محبت کا۔ کوئی نہیں زہر وار کھاتا۔ بیوی سے طلاق ہو گئی، بچوں کو مل سکتے ہو، بچے باپ کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اندر حضرت علی کی ولادت ہوئی، یہ غلط روایت ہے۔ ہر روز عمرہ کریں بالکل کر سکتے ہیں، بال نہ ہوں پھر بھی اس طرح پھروائیں۔ احرام میں اپنا کندھا جو ہے پورے چکروں میں خالی رکھیں، بھئی اب نماز کا بالکل وقت ہو گیا، پھر میری نماز نہیں ہوگی تو زندگی باقی انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم يسر امورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جان